صحابہ کی حیرت اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مواقف۔ اس حادثہ دلفگار کی خبر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، چنانچہ کوئی دن اس دن سے زیادہ تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی بھی دن اس سے زیادہ تاریک اور قبیح نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں جب کمی دیکھی تھی تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں جو کہ سخ میں واقع تھا وہاں چلے گئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائیں گے۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ ان کو چھوڑ کر ممبر کے پاس آئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورۃ آل عمران آیت 144۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا ان پر اگر موت واقع ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں نے جس انسان کو سنا تو وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو میں جان گیا کہ یہ برحق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا،
حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر خلافت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہو۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص قریبی ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ثقیفہ بنی ساعدہ تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ وہاں مہاجرین اور انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے، آپ لوگ واقعی ہی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو جائے۔ اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہاتھ پھیلائیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پھیلایا۔ عمر رضی اللہ عنہ اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی۔ پھر تجہیز و تکفین اور تدفین۔ منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے افراد یہ تھے: سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا عباس کے دو صاحبزادگان فضل، قسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، سیدنا اسامہ، اوس بن خولہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور حضرت شکران رضی اللہ عنہما پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے لیے بھی اسی کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ قبر لاحد والی کھودی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اندر داخل ہوتے، فردن فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے نے نماز پڑھی۔
پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے اور پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات بھی گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عقیدت اور ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا۔ شیخ اسحاق تجیبی رحم اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرماتے تو ان کے دل نرم ہو جاتے، بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور وہ رو پڑتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔